بچے کو ایپیلیپسی کا مسئلہ نیند کے درمیان ہوتا ہے، یہ نا اس کو لمبا پروسیس ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو بعد میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ کی ویڈیوز کو یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں، بڑی مفید ہوتی ہیں۔ آج آپ کو لائیو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آمین۔ آپ کو میرے 3 مسائل ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پیٹ بہت بڑھ چکا ہے اور نیچے کی طرف ہو گیا ہے۔ پیٹ صرف ایک وجہ سے بڑھتا ہے، پیٹ صرف ایک وجہ سے بڑھتا ہے، جب ہم حد سے گزر جاتے ہیں، جب ہم دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ اللہ حد سے بڑوں کو پسند ہے، چاہے وہ کھانے میں ہو، چاہے وہ پینے میں ہو، چاہے وہ بولنے میں ہو، چاہے وہ دیکھنے میں ہو، چاہے وہ لینے میں ہو، چاہے وہ، اور گورے بھی کہتے ہیں ایکسیس آف اینی تھنگ از، کسی بھی چیز کی ایکسیس جو ہے وہ کبھی بھی وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے پیٹ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو خاموشی اختیار کرو۔ وزن کے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ ایسے الفاظ، ایسے جملے، ایسی باتیں جو ہم کرتے ہیں جس سے ہمارے بھائیوں کی دل آزاری ہوتی ہے، جس سے ہمارے بھائی ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھو میرے محترم بھائیوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی ان سے پوچھئے کیا یہ پسند کریں گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ ایسی روایت ہے، ایسی آیت ہے کیوں شیخ صاحب؟ ہے نا؟ کیا کوئی تم میں سے یہ پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اپنے بھائی کے پیچھے ایسی بات کہتا ہے جو اس کو اچھی، اور آج یہ عموماً ہر شخص ہی کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ 2 عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے روزہ رکھا تھا، ان کے پیٹ میں درد ہوا تھا، جب ان کو بلایا گیا، ان کو 2 پیالے منگوائے گئے، ان کے منہ میں انگلی مروا کے انہوں نے جب کیا کی تو پیالے کس چیز سے بھر گئے؟ کس سے بڑے؟ گوشت اور خون اور لوتھڑوں سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا اور دونوں بیٹھی اور کیا کر رہی تھیں؟ حرام سے افطار کر لیا۔ اچھا، یہ باتیں صرف تقریروں کے لیے تھی کہ پریکٹیکلی اپنی لائف کو ٹھیک کرنے کے لیے تھی؟ یہ باتیں کیوں بتائی گئی ہمیں؟ اچھا، کیا ہم نہیں کر رہے؟ اور ہم کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہر شخص جس کا وزن زیادہ ہے وہ باتونی ہے۔ جتنے موٹے لوگ ہیں وہ کیا ہوں گے؟ تجربہ کر لیجئے گا، موٹے لوگ کیا ہوں گے؟ ان کی زبان کبھی کنٹرول ہے، کیونکہ شیطان نے ان کو اس کام کے لیے مزین کر دیا۔ تو اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام کس کو کنٹرول میں کرنا ہے؟ اور دوسری بات میرے محترم بھائیوں، جتنے ذائقے ہیں نا وہ صرف زبان کی حد تک ہیں۔ ذائقے کہاں تک ہیں؟ یہ تم مزے کے لیے جتنا زیادہ کھاتے ہو نا، گلے سے نیچے جو بھی جائے گا، چاہے پیاز جائے، چاہے ٹماٹر جائے، چاہے مٹن جائے، چاہے برفی جائے، چاہے کچھ بھی جائے، اس کے نیچے اس کا ذائقہ سب کا ختم نہیں ہوتا، ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایسڈ بن جاتا ہے۔ ذائقہ کہاں تک ہے؟ زبان تک۔ تو میرے محترم بھائیوں، کم کھانا، کم پینا، کم بولنا، کم سونا کن کا شیوا ہے؟ یہ اچھے جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں نا ان کا وتیرہ ہے۔ تو جو وزن کم کرنا چاہتا ہے، 1 نمبر پہ اپنی آواز کو، اپنی زبان کے لفظوں کو صرف آج تیار کر لو۔ جس بھائی کا وزن زیادہ ہے، واللہ 1 مہینہ میرے کہنے پہ آپ نے صرف وہی والے الفاظ بولنے ہیں، یعنی وہ باتیں جو قرآن کی ہیں اور وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہیں۔ اس کے علاوہ میں بات لو کر کے دیکھ لو، اگر 1 مہینے میں آپ کا 5 کلو وزن کم نہ ہو تو پھر کہنا یہ برکت ہے۔ دوسرے نمبر پہ کھانے میں پانی چھوڑ دو، کھانے میں پانی چھوڑ دو۔ کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا، کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی۔ بخاری کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوک کے کتنے حصے کرو؟ اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، 1 حصہ کھانا، 1 حصہ اور 1 حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دو۔ کھانا اور چیز ہے، پینا ہمارے ہاں بیماری یہ ہے، ہم کھانے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں۔ جب ہم 1 لقمے کو 32 بار چبائیں گے کبھی پانی کی ضرورت پڑے گی؟
تو کھانا ہی منہ میں پانی بن جائے گا. اور وزن جو چیز بڑھاتی ہے میرے محترم بھائیوں، صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ 60%، دوپہر کا 30%، اور رات کا کھانا مغرب سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے لو 10%. جو کھانا مغرب کے بعد کھاؤ گے وہ آپ کا وزن بڑھائے گا، وہ کھانا آپ کا، کیونکہ کوئی جانور کائنات میں مغرب کے بعد کھاتا پیتا، اسی لیے ان کا وزن نہیں بڑھتا. تو یہ کام کریں.